بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، عبدالرزاق لائٹ آف گائیڈنس کے پارٹ 3 میں اسلامی بینکنگ حلال یا حرام، خود فیصلہ کیجئے کہ موضوع کے تحت حاضر خدمت ہے۔ ہمارا یہ تیسرا پارٹ ہے جی، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کائنڈلی بڑی ہی غور سے سنیں، اور ہو سکتا ہے اگر میرے میزان بینک کے میرے بھائی کچھ سن رہے ہیں تو اس کے بارے میں مجھے جانکاری دیں کہ یہ واقعی ہوتا یا نہیں ہوتا۔ اسلامی بینک بھی کمرشل بینکوں کی طرح اپنے پبلک ڈپازٹ امانتوں کو فریکشن ریزرو کے تحت 10 گنا بڑھاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ بھی بتاتا چلوں، یہ جو قانون ہے یا طریقہ کار ہے فریکشن ریزرو 10 گنا بڑھانا، بے ایمانی کرنا، فراڈ کرنا، جھوٹ بولنا، یہ انٹرنیشنل لا بنایا ہوا ہے انہوں نے، اور اس کا شاید پلی یہ لیتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ بزنس میں ایکٹیویٹی ہو، اور یہ جو ڈپازٹ آیا ہمارے پاس 1 کروڑ کے، اس کو 10 کروڑ بنا دیں گے، یعنی 9 کروڑ جو ہے نہ ان کے پاس موجود ہے، ہوا میں ہے، اور میں اس کو، یورپ والے تو ہوائی سرمایہ کہتے ہیں، میں اس کو حرامی سرمایہ کہتا ہوں، جس کا وجود ہی نہیں ہے، لیکن اسی سرمایہ میں سے یہ لوگوں کو قرض دیتے ہیں اپنے طور پہ۔ اگر پبلک ڈپازٹ 1 کروڑ ہیں تو فریکشن ریزرو کے تحت 10 کروڑ بنا لیتے ہیں۔ یہ سراسر دھوکہ اور فراڈ ہے۔ 10 کروڑ مائنس 1 کروڑ، 9 کروڑ روپیہ وہ سرمایہ جو نہ تو اسلامی بینک کی ملکیت ہے اور نہ ان کے پاس موجود ہے، اسے ہوائی یا حرامی سرمایہ کہہ سکتے ہیں۔ اسلامی یا سودی بینک اس ہوائی سرمایہ کے بدلے کوئی اشیاء نہیں بناتے ہیں۔ یہ ذرا سوچیں، ذرا اس پہ غور کریں کہ جو 9 کروڑ روپے انہوں نے کریٹ کیے، اس کے اگینسٹ انہوں نے کوئی شے نہیں بنائی، کوئی خدمات انجام نہیں دی۔ اسی لیے غریب پاکستانی عوام کی کمر توڑ دی ہے انفلیشن نے، افراط زر نے، جو کہ ایک زمانے میں 28-30 چل رہی تھی، اب تو شاید سنا کہ نیچے آ رہی ہے، کچھ کم ہو رہی ہے۔ اس کا خوفناک نتیجہ افراط زر، مہنگائی، بھوک و بے روزگاری ہے، یعنی بیٹھے بٹھائے 9 کروڑ سرمایہ اور اس پہ سودی ڈبل حرام آمدنی کے قانونی مصر کو مالک بن جاتے ہیں۔ اب خواتین و حضرات، مجھے کسی بھی مفتی سے، کسی بھی بینکر سے یہ پوچھ کے بتائیں کہ بھائی قرآن کی کس آیت میں یہ لکھا ہے کہ آپ 1 کروڑ کے ڈپازٹ کو 10 کروڑ بنا سکتے ہیں، اور پھر اسی ڈپازٹ، اسی سرمایہ کو آگے لوگوں کو سود پہ دے سکتے ہیں، اور اس سود کی انکم کو اپنے پاس لا کے پھر اپنے کھاتہ دار میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ یہ کس طرح حلال ہو سکتی ہے؟ میرے حساب سے یہ تقریباً ڈبل حرام ہے۔ اور پھر عوام اور ملک کے زخموں پر نمک پاشی بینکوں کی یہ ہوائی میگا سودی آمدنی ہے، جس میں بین الاقوامی مالیات کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ یعنی 1 کروڑ جو ڈپازٹ ہے اس پہ یہ 5% سود دیتے ہیں، یعنی 5 لاکھ ان کا خرچہ ہو گیا۔ 1 کروڑ کو 10 لاکھ بناتے ہیں، پھر 10 کروڑ کے اوپر 15% یہ سود کماتے ہیں۔ 1 کروڑ 50 لاکھ، اب تو آج کل تو میرے خیال میں 22 ہوگا۔ 1 کروڑ 50 لاکھ کی اسٹیٹ میں انکم ہے۔ 1 کروڑ 50 لاکھ میں سے یہ 5 لاکھ نکالتے ہیں، 1 کروڑ 45 لاکھ ان کی نیٹ انکم ان کی جیب میں جاتی ہے، جس کے لیے نہ یہ کچھ ہلاتے ہیں، نہ کوئی کام کرتے ہیں، نہ کوئی چیز کریٹ کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ ڈیجیٹل بینکنگ یا قلم کی زور سے یہ اس کو سرمایہ میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ میں پھر سے یہ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ اسلام میں ایسے میگا فراڈ، بڑے جھوٹ کی کوئی قرآنی آیات اور حدیث یا صحابہ کرام کا عمل گزشتہ 1445 سال میں اگر دیکھا گیا ہے تو کوئی عالم دین مجھے یہ بتا دے اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے، کیا اس کا انصاف ہے۔ خواتین و حضرات، یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ اگر ایسا ہے تو اس کو آپ کو اپنانا چاہیے، نہیں اپنانا چاہیے۔ اور یہ صرف اسلامی بینک نہیں، یہ سارے سودی بینک پہلے سے بھی کر رہے تھے، یہ اسلامی چونکہ اس میں شامل ہو گئے ہیں، ان کا ایک حصہ بن گئے ہیں، لہٰذا ان کو بھی یہ کرنا پڑتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ اس کو اسی میرے خیال میں نہج پہ ختم کرتے ہیں، تو تاکہ آپ کو سوچنے کا موقع ملے۔ یہ بڑا جنکچر ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات، نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پاکستان کو ایک فلاحی ریاست میں تبدیل کر دیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔